اچھا، آج کے لوگ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں کہ ہم سے کئی لوگوں نے رابطہ بھی کیا، اور جیسا ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کسی حوالے سے کوئی بات ہو اور ہمارے جو دیے گئے نمبر ہیں آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو کسی کا، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس موضوع پہ بات ہو، حضرت اس موضوع پہ بات ہو، تو آپ بالکل ہمیں جو ہے مشورہ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کے اس بات پر ویڈیو بھی بنائیں گے اور ساری بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ حضرت بے برکتی کا بڑا معاملہ ہے، بے برکتی کا بڑا معاملہ ہے، اس حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ تنخواہ آتی ہے، 1 تاریخ کو آئی، ابھی 10 دن نہیں ہوئے گزرے، 20 دن نہیں گزرے، پیسے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، پھر قرض پہ آ جاتا ہے۔ تو بے برکتی کا بڑا معاملہ ہے۔ پھر بندہ راشن لائے تو اس میں برکت نہیں، تو ان چیزوں میں یہ سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اور آج جس زمانے میں ہم دیکھیں سروائیو کر رہے ہیں نا، حقیقت میں ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہی ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ قیامت کی بھی علامت ہے۔ میں آپ کو بھی یہ وظیفہ بتاتا ہوں، وہ ایسے کمال کا وظیفہ ہے، ایسے کمال کا وظیفہ، الحمدللہ میرے خود اس عمل میں ہے یہ وظیفہ۔ ایک عرصہ ہو گیا الحمدللہ میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، اور اس کی برکت میں نے بے انتہا دیکھی، بے انتہا اس کی برکت دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضروریات کو فوراً پورا کرتا ہے۔ جو آپ کی ضرورت ہے، جس لمحے میں جو آپ کی ضرورت ہو، آئے کہ چھوٹی ہو بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ایسے بھی آج ہم جس زمانے کے اندر سروائیو کر رہے ہیں یہ بے برکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت لوگوں کی زندگیوں سے برکت نکل جائے گی، صحت سے برکت ختم ہو جائے گی، رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، اس طرح کہ سال اس طرح سے گزرے گا جیسے مہینے گزرتے ہیں، مہینے ایسے گزرے گا جیسے ہفتے گزرتے ہیں، ہفتہ ایسا گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹے، اور گھنٹے ایسے گزر جائیں گے جیسے کسی آپ نے جو ہے آگ لگایا، کسی پتے کو، خشک جو پتا ہوتا ہے جس میں تیزی سے آگ لگ کر بجھ جاتی ہے، اس تیزی کے ساتھ گھنٹے گزر جائیں گے۔ تو ہم بے برکتی کے زمانے میں، اب برکت کیسے آتا ہے؟ برکت اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کے صدقے میسر آتا ہے، برکت اللہ کے نام پہ ہے، برکت اللہ والوں کے نام سے ہے۔ بات یاد رکھیے۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، یہ بڑے کمال کا عمل ہے، بڑے کمال کا عمل ہے، اور آپ جب اس کو اپنائیں گے، عادت میں رکھیں گے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے پیسہ لیں، جب بھی کسی سے پیسہ لیں، کسی سے بھی لے رہے ہو، چاہے باس سے لے رہے ہو، مالک سے لے رہے ہو، مینیجر سے لے رہے ہو، والدہ سے لے رہے ہو، والد صاحب سے لے رہے ہو، شوہر سے لے رہے ہو، بھائی سے لے رہے ہو، بہن سے لے رہے ہو، بیوی سے لے رہے ہو، جب بھی آپ کسی سے پیسہ لیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لیں۔ کسی سے بھی پیسہ لیں، کیا پڑھ کے لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، کسی سے بھی لیں۔ اور جب بھی آپ کسی کو پیسہ دیں، کسی کو بھی پیسہ دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دیں۔ کسی کو بھی دیں، آپ کیا پڑھ کے دیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیے گا کہ برکات جو ہے نا آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوگا، آپ کبھی اپنی ضروریات زندگی کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ ادھر جو آپ کی ضرورت پیش آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے معاملہ فرما دے گا، جب آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنے لگیں گے۔ یہ بڑے کمال کا عمل ہے، بڑے کمال کا عمل ہے۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا خود آزمودہ، اور میں نے جس کو دیا ہے وہ آگے مجھے کہتا ہے کہ حضرت الحمدللہ آپ کے دیا گیا عمل سے اللہ کا فضل ہے کہ برکت ہی برکت ہے، ہر معاملے میں برکت ہے، کہ جب بھی آپ کسی سے پیسہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لیں، جب بھی کسی کو پیسہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دیں۔
پھر آپ دیکھیں کہ کمال کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی زندگیوں میں، ہمارے اہل و عیال کی زندگیوں میں، ہماری نسلوں کی زندگی میں ہر قسم کی برکتیں عطا فرمائے، چاہے اس برکت کا تعلق صحت کے ساتھ ہو، چاہے اس برکت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو، چاہے اس برکت کا تعلق رزق کے ساتھ ہو، چاہے اس برکت کا تعلق وقت کے ساتھ ہو، چاہے اس برکت کا تعلق قوت حافظہ، قوت سماعت، قوت بصارت، قوت مدافعت۔ اللہ ہم سب کے معاملے میں برکت اور خیر کا معاملہ فرمائے۔